سلامتی کا شہزادہ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے کہا گیا کہ وہ جب اس دنیا میں آتے ہیں اور ایک مخصوص عرصے کے بعد جب وہ پریچنگ شروع کرتے ہیں، تبلیغ شروع کرتے ہیں، تو ان کے اپنے ہی بہت سے جو شاگرد تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا بیچ میں سے. لوگوں نے بھی کہا کہ یہ گناہ گار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، شرابیوں کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں، بلکہ جو طوائف اور جو فحاشہ خواتین تھیں ان کی اس مجلس میں بھی چلے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، صحت مند کو نہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس دنیا میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، میں اس دنیا میں صلح اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس دنیا سے جنگ کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے جب بھی وہ جاتے تھے، اور بائبل میں بہت سے واقعات ہیں کہ جب ایک جو ٹیکس کلیکٹر تھا اس دور میں، جو کہ زیادہ ٹیکس لیا کرتے تھے اور اس معاشرے میں ان کو برا سمجھا جاتا تھا، تو حضرت یسوع مسیح ان کے گھر چلے گئے، کیونکہ وہ ان کو دیکھنے کے لیے، اس کا قد چھوٹا تھا، زکئی نام ہے بائبل میں، تو وہ درخت پر چڑھ گیا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ حضرت یسوع مسیح جس کے پیچھے بہت سے لوگ آ رہے ہیں، یہ کون ہے. تو ان کو، جیسے کہ میرے ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کو چونکہ علم ہو جاتا تھا، انہوں نے درخت کی طرف دیکھ کر کہا، زکئی تو نیچے آ جا، آج میں تیرے ہی گھر کھانا کھاؤں گا. وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے میرا نام بھی جانتے ہیں. یہ پھر اس کے گھر جاتے ہیں حضرت یسوع مسیح، اور جب وہ اس کے گھر جاتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جتنا میں نے ناجائز لیا ہے اس کا 4 گنا آج میں واپس کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں زیادہ نہیں لوں گا. اور وہ آپ کی پیروی میں چل پڑتا ہے. اس طرح بہت سی مثالیں ہیں فحاشہ اور خواتین کہ اگر ان سے ہم کلام ہوئی تو انہوں نے وہ اپنے برے اعمال چھوڑ کے توبہ طائب کی. تو اس لیے انہوں نے جہاں بھی گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں، جب ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اینڈ میں، جب اسرائیلی جو یہودی ہوتے ہیں وہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں مصلوب کرنے کے ارادے سے، تو حضرت مسیح کے ایک شاگرد نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور انہوں نے ایک جو فوجی تھا اس کا کان اتار دیا تلوار سے. تو حضرت مسیح نے اپنے شاگرد کو ادھر ہی روکا، اور انہوں نے وہ کان جو کٹا ہوا تھا وہ اٹھا کے اس کے چہرے کے ساتھ لگا کے، تو یہ بھی ایک معجزہ انہوں نے وہاں پہ کیا، اور اس کو اس کا کان اسی حالت میں واپس آ گیا. اور آپ نے کہا کہ میں تلوار چلانے نہیں بلکہ میں محبت اور سلامتی کا درس دینے کے لیے آیا. سبحان اللہ. بالکل یہ جو ہے اس لیے آپ کو سلامتی اس کا وجہ سے شعار ہے. سلامتی کا شہزادہ. اور وہ جو دوسرا سوال ہے میرا، جو اختلافات کو ختم کرنے والا، اس وقت امت میں کون سے اختلافات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اپنی امت سے کہ میں تمہارے لیے حکمت لایا ہوں اور میں تمہارے درمیان اختلافات کو ختم کرنے اور ان کو واضح کرنے آیا. یہ جو آپ جو حوالہ آپ کوٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ایک ہی میسج حضرت مسیح نے دیا تھا کہ آپ دیگر ساری تعلیمات کو چھوڑ کے صرف جو الہی کتاب، جو اس وقت جو پرانا عہد نامہ تھا، اس کے مطابق آپ چلیں. حضرت مسیح نے تو یہاں تک کہا کہ جو فقی اور فریسی، جو اس وقت کے بڑے بڑے عالم اور جو یہودیوں کے مذہبی سردار تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں، یعنی جو پریچ کرتے ہیں اس پر عمل کرو، لیکن جو وہ کرتے ہیں وہ مت کرو. کیونکہ وہ تعلیم تو شاید درست دیتے تھے لیکن ان کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں تھے. پھر حضرت مسیح نے ایک وقت میں ان کو دیکھ کر یہ بھی کہا کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں، کہ باہر سے تو بڑے خوبصورت اور اچھے انہوں نے لباس پہنے، لیکن اندر سے ان کے جو ہے وہ غلاظت بھری ہوئی ہے. تو وہ ساری تعلیم جو بت پرستی کی طرف جاتی تھی، جو بدعمالیوں کی طرف جاتی تھی، غلط تعلیمات انہوں نے ختم کر کے ایک ہی تعلیم جو انہوں نے، جو الہی تعلیم تھی، اس کی طرف راغب کیا لوگوں کو. یہاں پر چونکہ کرسمس کا دن ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چونکہ میرے سے پہلے پینلسٹ جو ہیں انہوں نے بھی بات کی حضرت یسوع مسیح کی جو ولادت باسعادت ہے، بائبل یہ کہتی ہے، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اگر میں غلط ہوں، کہ میں تو پروفیشنلی وکیل ہوں، بائبل یہ کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ جب ظہور میں آنے والی تھی، تو حضرت مریم کو ایک خدا کے فرشتے نے یہ میسج دیا کہ آپ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی جائیں گی، اور آپ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا. جو کہ انہوں نے پہلے تو وہ ڈر گئیں، تو لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جو خدا کا جو حکم ہے جو اس کے مطابق میرے ساتھ ہو. اور پھر حضرت یوسف کو بھی اسی طرح فرشتے نے خواب میں آ کے کہا کہ آپ کی منگیتر جو ہے وہ پاک دامن ہے، اس کو مت چھوڑیے، کیونکہ جو کچھ
ان کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو بائبل میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن پاک بھی ان کو روح اللہ کہتا ہے، ہم بھی ان کو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے مانتے ہیں، پھر ہم ان کو خدا کا کلمہ کہتے ہیں، اور قرآن پاک بھی کلمات اللہ، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو بالکل ایسے۔ یہاں تک وہ بات جو ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں، ہم ان کو خدا کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہو۔ خدا مجھے معاف کرے میں غلط بات اگر میرے منہ سے نکلے، یہ انسانی ملاپ سے نہیں پیدا ہو۔ یعنی میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی یہ نہیں کہتی کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے ملاپ سے نہیں ہوئے تھے، وہ روح القدس کی قدرت سے پاک دانم اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ رب العزت، میں ایک جگہ پہ ایک بہت بڑے عالم تھے ان کو سن رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا تو اس کے پیچھے ایک بنیادی تھاٹ یہ بھی تھی کہ جس طرح ہم قادر ہیں کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر ماں باپ کے ملاپ کے مرد سے عورت کو حضرت حوا کو پیدا کیا، اس طرح بغیر ملاپ کے ایک عورت سے ایک مرد کو پیدا کرنے پہ اللہ قادر ہے، اور اللہ بنیادی طور پر یہ پیغام جو ہے وہ دینا چاہتے تھے